بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ ناظرین، آسمان دنیا کی گہمِ گامی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظر بیت المعمور پر تھی اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ ایک، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اور نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، سو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا تو دہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندے کو قیامت تک بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے 2 ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورگلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا
جو ابھی بچہ تھا اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا۔ چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں کہ وہ انسان کو رائے حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ ناظرین، یوں تو جنت میں تمام آسائش نعمتیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور اس کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل التواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائی اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بعد اللہ خواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے بو دیے
اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔